السلام علیکم۔ اردو کہانی میکرز پہ خوش آمدید۔ آدھی رات کو چور گھر میں گھس آئے اور کسی نے مجھے بے ہوش کر دیا۔ میں گھر پر اکیلی تھی، اس لیے ڈر کے مارے اگلی صبح کسی سے ذکر بھی نہ کیا۔ کچھ ماہ بعد طبیعت خراب ہوئی تو گائنیکالوجسٹ کے پاس گئی۔ رپورٹس آئیں تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میرا نام ارہا فاطمہ ہے اور میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ لاڈلوں کے ساتھ دنیا بہت برا سلوک کرتی ہے، وہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ کم عمری میں ہی ماں باپ کی وفات ہو گئی، پھر چچا اور چچی کے رحم و کرم پر آ گئی۔ وہاں زندگی بہت مشکل سے گزرنے لگی۔ چچا اچھے تھے، خیال کرنے والے، مگر چچی کو میں بالکل پسند نہیں تھی۔ میں خوبصورت تھی اور چچی کو یہی ڈر تھا کہ ان کا بیٹا ان کے سامنے میرے لیے کھڑا نہ ہو جائے۔ وہ کبھی بھی مجھے اپنی بہو کے روپ میں قبول نہیں کر سکتی تھیں، اس لیے میرے جوان ہوتے ہی انہوں نے میرا رشتہ طے کر دیا۔ کس سے کیا، کون ہے وہ، مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ میں تو بس اسی خوشی میں خوش تھی کہ چچی کے ظلم و ستم سے نجات تو ملے گی۔ میری قسمت اچھی تھی کہ میرا شوہر بہت اچھا نکلا۔ اگرچہ وہ عمر میں مجھ سے بہت بڑا تھا، لیکن میری بہت پرواہ کرتا تھا۔ میرے دیور کی مجھ سے پہلے ہی شادی ہو چکی تھی۔ دیورانی نے مجھے کھلے دل سے خوش آمدید کہا تھا، مگر مجھے اس کا رویہ بڑا بناوٹی سا لگا۔ یوں محسوس ہوا جیسے شوہر کے بہن بھائی نہیں چاہتے تھے کہ اس کی شادی ہو۔ وہ تو میری ساس نے ہی شادی کروا دی، تو سب کو مجھے قبول کرنا پڑا۔ شادی کی اگلی صبح ہی دیورانی مجھے اپنے ساتھ کچن میں لے گئی اور کہنے لگی، اگرچہ تم مجھ سے عمر میں چھوٹی ہو مگر رشتے میں بڑی ہو، اس لیے میں تمہیں بھابھی ہی کہوں گی۔ آج تمہارے میکے کی جگہ میں تمہارے لیے ناشتہ بناؤں گی۔ میرے شوہر کو پتہ چلا تو مجھے کہنے لگا، ہو سکے تو دیورانی اور دیور سے دور ہی رہنا، تم بہت معصوم ہو اور ارد گرد والے سارے لوگ بہت ہوشیار۔ میں اپنے شوہر کی بات نہ سمجھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، مگر میں نے دیور اور دیورانی سے دور دور رہنا شروع کر دیا۔ میں جتنا دور جاتی وہ لوگ اتنا ہی میرے قریب آنے کی کوشش کرتے۔ بھابھی بھابھی کہتے میرے آگے پیچھے پھرتے۔ مجھے خود کا یوں اہمیت دیا جانا بہت اچھا لگتا تھا۔ میری زندگی بہت اچھی اور سکون میں گزر رہی تھی، بس اولاد کی کمی تھی۔ مگر میرا شوہر بہت اچھا تھا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کہتا تھا کہ ہو جائے گی اولاد، تم فکر نہ کرو، کوئی تمہیں تانا نہیں دے گا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں خوابوں کی زندگی میں رہ رہی ہوں، مگر قسمت کی دیوی مجھ پر زیادہ عرصہ مہربان نہ رہ سکی۔ اس دن میرا شوہر گھر سے کام کے لیے نکلا تو واپس نہ آیا۔ شادی کے صرف 2 سال بعد ہی میرا شوہر ایک حادثے میں وفات پا گیا۔ میری تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی۔ کوئی اولاد بھی نہیں تھی جس کے سہارے میں گھر میں رہ سکتی۔ چچی تو مجھے کبھی اپنے گھر نہ آنے دیتی۔ عدت ختم ہونے کے بعد میں نے سامان باندھا تو میری دیورانی چلی آئی اور کہنے لگی، بھابھی میرے ہوتے ہوئے تم اس گھر سے نہیں جا سکتی، کوئی تمہیں یہاں سے نہیں نکالے گا، تم یہیں رہو ہمارے پاس۔ میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا کہ اب میں اسی گھر میں رہوں گی۔ میں وہی کرنے لگی جو میری دیورانی کہتی، کیونکہ اگر اس گھر میں رہنا تھا تو میں اسے ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ یوں میں بیوہ بن کر اسی گھر میں رہنے لگی۔ پلک جھپکتے میں 2 سال اور گزر گئے اور معلوم تک نہیں ہو سکا۔ کچھ دنوں سے میں دیورانی اور دیور دونوں کے رویوں میں عجیب سی تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ میرے دیور نے رات کو دیر سے گھر آنا شروع کر دیا تھا۔ جب وہ پھر اپنے کمرے میں جاتا تو میاں بیوی کے لڑنے کی آوازیں آتی۔ کبھی کبھار تو دیور ساری ساری رات ہی گھر نہ آتا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ اسے سمجھاتی ہوں کہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا نہ کرے، مگر وہ تو عجیب ہی ہو گیا، میری کوئی بات سنے بغیر وہاں سے بھاگ گیا۔ 2-3 مہینے سے ایسا ہی چل رہا تھا۔ ایک دن میری دیورانی کہنے لگی کہ میرے ساتھ ہسپتال چلو گی۔ مجھے بھی اپنی طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اس لیے حامی بھر لی۔ وہ مجھے ساتھ لے کر ہسپتال چلی آئی۔ گائنی ڈاکٹر سے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہے۔ میں نے دیورانی کو مبارک دی تو وہ کہنے لگی، بھابھی میری اپنے شوہر سے ناراضگی چل رہی ہے، ابھی میں اسے اس بچے کا نہیں بتانا چاہتی، آپ بھی چپ رہیے گا۔ مجھے سننے میں یہ بات تھوڑی بری لگی،
مگر اس کی مرضی تھی تو میں کیا کر سکتی تھی؟ میں نے اس کے کہنے میں آ کر باقی سب سے کہہ دیا کہ میری طبیعت خراب تھی اور دیورانی مجھے ہسپتال لے کر گئی تھی۔ اس سارے قصے میں مجھے کچھ نہ کچھ غلط محسوس ہونے لگا تھا، کیونکہ رات کو میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا تو دیور تو اپنی بیوی کے لیے پھول لے کر جا رہا تھا۔ 2 دن بعد میں نے اپنی دیورانی سے پوچھا کہ تمہاری اپنے شوہر سے صلح ہو گئی؟ کہنے لگی، ارے نہیں بھابھی، ابھی کہاں صلح ہوئی ہے، آپ اسے کچھ مت بتائیے گا بھی۔ میں حیران ہوتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی کہ وہ کرنا کیا چاہ رہی ہے۔ ان دونوں میاں بیوی کو دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ ان میں کوئی لڑائی ہوئی ہے۔ خیر میں نے سوچا کہ یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، میں کیوں سوچ سوچ کر ہلکان ہو جاؤں۔ اس سے اگلے دن کی بات ہے کہ جب میری ساس اور میری نندیں اچانک کمرے میں آئیں اور کمرے کی تلاشی لینے لگیں، میں حیران ہو کر دیکھنے لگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک میری دیورانی کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، امی جی الماری میں چیک کریں۔ میں نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ سب میرے کمرے میں کیا ڈھونڈ رہے ہیں، الماری میں کیا ہے؟ اتنے میں ساس نے الماری سے کچھ نکالا۔ میں نے دیکھا تو وہ کچھ رپورٹس تھیں۔ میری دیورانی کہنے لگی، دیکھا امی جی، میں نے کہا تھا نا کہ اس کا کسی سے چکر چل رہا ہے اور یہ حاملہ ہے، دیکھ لیں ثبوت بھی مل گیا رپورٹس کا۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ میرے ہوش و حواس سن رہ گئے۔ ساس نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور کہنے لگی، میرے بیٹے کی بیوہ ہو کر اتنی نیچ حرکت کرتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ میں نے وہ رپورٹس دیکھی تو وہ دیورانی کی تھیں۔ جس دن ہم اسپتال گئے تھے اسی دن یہ رپورٹس ملی تھیں۔ میں نے چیخ کر کہا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نہیں، یہ حاملہ ہے، اس کی رپورٹس ہیں، یہ میری نہیں ہیں، اس نے مجھے بتانے سے منع کیا تھا، میرا یقین کریں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری دیورانی نے کیسے مجھ پر الزام لگا دیا اور کیوں لگایا آخر اس نے مجھ پر۔ دیورانی ساس کو کہنے لگی، امی جی مجھے تو کئی دنوں سے شک تھا اس پر، اور اب آپ خود ثبوت دیکھ لیں، رپورٹس پر اس کا نام دیکھ لیں۔ میں نے دیکھا تو دنگ رہ گئی، کیونکہ واقعی ان رپورٹس پر میرا نام تھا۔ سب گھر والے جمع ہو گئے اور مجھے برا بھلا کہنے لگے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، آپ میرا ٹیسٹ کروا لیں، میں پاک صاف ہوں، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ نند کہنے لگی، ٹھیک ہے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں۔ اسی وقت ہم سب ہسپتال چلے گئے اور ٹیسٹ کروایا۔ مجھے تو کوئی فکر نہیں تھی کیونکہ میں غلط نہیں تھی، مگر 2-4 دن بعد جب رپورٹ آئی تو میرے سر پر آسمان پھٹ پڑا، کیونکہ رپورٹس کے مطابق میں واقعی حاملہ تھی۔ ساس میرا بازو دبوچ کر پوچھنے لگی، کون ہے اس بچے کا باپ؟ میں تو کچھ بولنے کے حال میں ہی نہیں تھی، اسے کیا بتاتی؟ سب مجھے برا بھلا کہنے لگے۔ ساس نے مجھے دھکا دے کر کہا کہ تم جیسی بدکار عورت کو اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، کل صبح یہاں سے چلی جانا۔ میں روتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آخر میرے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ میرے موبائل پر میسج آیا۔ کوئی انجان نمبر تھا، لکھا ہوا تھا کہ اگر اپنے بچے کے باپ کا نام جاننا چاہتی ہو تو فوراً گھر کی پچھلی جانب چلی آؤ۔ میں اسی وقت اٹھی اور بھاگتے ہوئے گھر کی پچھلی جانب چلی آئی۔ وہاں کوئی مرد کھڑا تھا جس کی پشت میری جانب تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے دیکھتی کہ وہ کون ہے یا اسے آواز دیتی، میری دیورانی کی آواز مجھے سنائی دی، شاید وہ اسی جانب آ رہی تھی۔ میں فوراً وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگر مجھے وہ اس آدمی کے ساتھ دیکھ لیتی تو یقیناً ہنگامہ مچا دیتی اور بات کا بتنگڑ بن جاتا۔ کمرے میں آ کر مجھے بے چینی ہونے لگی تھی کہ میسج کس نے کیا تھا اور وہ شخص کون تھا جو پچھلی جانب موجود تھا۔ میری سمجھ سے بالاتر تھا کہ میرے ساتھ کھیل اصل میں کون کھیل رہا ہے۔ ایک سوال میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا تھا کہ کیا میں واقعی حاملہ تھی؟ اگر ہاں تو بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ یوں ہی سوچتے سوچتے ایک دم مجھے وہ رات یاد آئی۔ 2-3 ماہ پہلے کی بات تھی۔ سارے گھر والے ایک شادی پر گئے ہوئے تھے، میں گھر پر اکیلی تھی۔ میری طبیعت کچھ خراب تھی، اس لیے گھر پر رکنے کو ہی ترجیح دی۔ رات کے کسی پہر اچانک مجھے لگا کہ کوئی گھر میں گھسا ہے۔ میں بہت ڈر گئی، ڈر کے مارے کمرے سے باہر نکلی تو یہ دیکھ کر چیخ نکل گئی کہ کوئی گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ اس شخص نے فوراً میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر میری آواز بند کر دی
کچھ دیر بعد اس نے مجھے بے ہوشی والا رومال سنگھا کر بے ہوش کر دیا تھا، اور اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ چور گھر سے کچھ چرا کر بھی نہیں گیا تھا، اس بات کا علم کسی کو بھی نہیں تھا۔ میں نے ڈر کے مارے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ چور اس گھر میں کچھ چرا کر نہیں گیا تو شور مچانے کی کیا ضرورت ہے، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ وہ سب سے قیمتی اثاثہ میری عزت ہی لوٹ کر چلا گیا ہے۔ جانے کون تھا وہ؟ اس واقعے کی یاد آتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب میں اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ کچھ دنوں سے جو طبیعت خراب تھی وہ اسی وجہ سے تھی، اس لیے ٹیسٹ کی رپورٹ سچی تھی۔ اندر کمرے میں بیٹھے بیٹھے میرا دل گھبرا رہا تھا، اس لیے میں باہر آ گئی۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ میں لان کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ جب مجھے فون پر میری دیورانی کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی سے لڑ رہی تھی، کہہ رہی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ 2 سال پہلے ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ اس لیے میں نے تمہیں کہا تھا کہ جب وہ گھر والوں کے ساتھ رپورٹس کروانے آئے تو جھوٹ لکھ دینا کہ وہ حاملہ ہے۔ مگر یہ نئی اور حیرت انگیز بات ہے کہ وہ واقعی ماں بننے والی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو بس اسے گھر سے نکلوانا چاہتی ہوں۔ دیورانی کی باتیں سن کر اندازہ ہوا کہ اسے بھی اس بارے میں کچھ علم نہیں، جانے پھر وہ کیوں اس گھر سے مجھے نکلوانا چاہتی تھی۔ میں چوری چوری گھر کی پچھلی جانب چلی گئی، مگر اب وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں کوشش کے باوجود پتہ نہیں چلا سکی کہ آخر کچھ دیر پہلے گھر کی پچھلی جانب آخر کون کھڑا تھا۔ کیا وہ وہی تھا جو اس رات ہمارے گھر میں داخل ہوا تھا؟ اسے کیسے سب کا پتہ چلا؟ ساری رات میری یوں ہی سوچتے گزر گئی کہ اب میرا کیا ہوگا۔ اگلے دن ساس اور نندوں نے مل کر میرا سامان باہر پھینکنا شروع کر دیا اور مجھے دھکے دیتے ہوئے نکالنے لگیں۔ ساس ایک ہی سوال بار بار پوچھے جا رہی تھی کہ تیرے بچے کا باپ کون ہے، اور میں چپ چاپ مار کھا رہی تھی کہ کیا بتاؤں جب مجھے خود ہی علم نہیں۔ اسی وقت اچانک میرا دیور بیچ میں آ گیا اور ساس کا ہاتھ پکڑ کر مارنے سے روک دیا، اور وہ ہو گیا جس کی امید کسی کو بھی نہ تھی۔ اس نے سب کے سامنے اعتراف کیا کہ وہ میرے بچے کا باپ ہے۔ یہ سنتے ہی مجھ سمیت سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس سے ایسی امید کسی کو بھی نہ تھی۔ وہ کہنے لگا مجھے شروع سے ہی بھابھی اچھی لگتی تھیں، مگر میں نے کوئی غلط سوچ دل میں نہیں رکھی کہ میرا اس کا بہت پاکیزہ رشتہ ہے۔ لیکن پھر بھائی کے انتقال کے بعد میرے دل میں شیطان نے بسیرا کر لیا اور مجھے برائی پر اکساتا رہا۔ میں بہت کوشش کرتا، مگر پھر ایک دن شیطان نے مجھ پر غلبہ پا ہی لیا اور مجھے موقع مل گیا۔ آج سے 3 ماہ پہلے جب سب شادی پر گئے ہوئے تھے تو میں منہ ڈھک کر اور دیوار پھاند کر گھر میں داخل ہوا اور وہ کر دیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ گناہ کے بعد میں پچھتانے لگا، مجھے میرا ضمیر ملامت کرنے لگا۔ میں پہلے سے ہی شرمندہ تھا اور آج میری وجہ سے اس پر تہمت لگائی جا رہی ہے تو مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے سب بتا دیا۔ میں سب سے معافی مانگتا ہوں۔ اس نے یہ سب بتانے کے بعد میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور معافی مانگنے لگا۔ میری ساس نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا اور اسے کہا تم سے مجھے ایسے گھٹیا پن کی امید نہیں تھی۔ اب تمہیں ارہا سے شادی کرنی ہوگی، اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ میری دیورانی یہ سنتے ہی چیخنے لگی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے اس لڑکی کو گھر سے نکلوانے کے لیے ہی اتنی لمبی پلاننگ کی اور اب یہ میری سوتن بن جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کو گھر سے نکالیں۔ میری ساس نے اس کی ایک نہ سنی اور شادی طے کر دی۔ بچے کی پیدائش کے بعد ساس نے میرا نکاح اپنے بیٹے سے کروا دیا۔ میں اس شخص کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی، مگر معاشرے میں عزت کی زندگی جینے کے لیے شادی ضروری تھی اور وہ بہت شرمندہ تھا۔ روز میرے پیروں میں گر کر معافی مانگتا تھا۔ میری ساس نے کفارے کے طور پر اپنے دونوں بیٹوں کی جائیداد کا حصہ میرے نام کر دیا۔ میری دیورانی جو اب میری سوتن تھی، اس نے اسی لیے مجھ پر الزام لگایا تھا کہ مجھے گھر سے نکال دیا جائے اور جائیداد میں حصہ نہ مل سکے، مگر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ بیٹھے بٹھائی ہی ساری جائیداد کی مالک مجھے بنا دیا۔ میری زندگی ایسے بدلی تھی کہ اب مجھے کسی کے سہارے کا ڈر یا خوف نہیں رہا تھا۔ میری دیورانی نے اپنی طرف سے بہت اچھی چال چلی تھی، مگر وہ بھول گئی تھی کہ سب سے بہتر چال چلنے والی اوپر والی ذات ہے۔ اب وہ میری سوتن تھی
مگر اس کی حیثیت صفر ہو چکی تھی اور اب پورے گھر پر میرا راج تھا۔